أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 سے ہو رہا ہے۔ جو بندہ کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے اس کے بات کا انداز اور ہوتا ہے، جو بندہ آپ کو الجھانا چاہتا ہے اس کے بات کا انداز اور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس طریقے سے ان باتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اس میں شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، قصہ بھی بتانا ہے، اور سامنے والے کو نصیحت بھی کرنی ہے، اور اس طریقے کی ہزاروں چیزیں وہ ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور کروڑوں چیزیں وہ ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو وہ سب چیزیں اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کا دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس واقعے کی، قصے کی ابتدا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد اگلا دوسرا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ تیسرا واقعہ بیان یہ فرمایا جا رہا ہے فرعون اور آل فرعون پہ سختی۔ اس کی حکمت یہاں پر دیکھیں۔ آیت نمبر 94-95 کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جب وہ اپنا کوئی رسول بھیجتا ہے تو اس کے دعوت کے مؤیدات مختلف قسم کے آزمائشوں کی شکل میں آفاق اور انفس میں ظاہر فرماتا ہے، تاکہ لوگوں کے کان رسول کی دعوت کے لیے کھلے، وہ عبرت پکڑے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی سنت الہی کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ نے اپنی دعوت بلند کی، اپنے معجزات سے فرعونیوں کو جھنجھوڑا، اور دوسری طرف ہم نے قوم فرعون کو قحط اور پیداوار کی کمی کی آزمائشوں میں مبتلا کیا، تاکہ ان کے اندر خدا کا خوف اور اس کی یاد بیدار ہو۔ چنانچہ یہ قصہ تو فرعون کا ہے، لیکن ذکر میرا اور آپ ہم سب کا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کو آزمائش سمجھ کے رجوع اللہ کیا جائے، نہ یہ کہ اس تکلیف کو دیکھ کر اس کے اوپر اللہ سے شکوے گلے کرنا شروع کر دیے جائے۔ چنانچہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، وَلَقَدْ تحقیق کے، أَخَذْنَا ہم نے مبتلا کیا، أَخَذْنَا ہم نے مبتلا کیا، آل فرعون فرعون کی آل کو۔ فرعون کی آل سے میں نے بتایا کہ سارے کے سارے قبطی لوگ مراد ہیں۔ جہاں فرعون اور فرعون کی آل مراد ہوتی ہے تو سارے قبطی لوگ۔ اصل میں تھوڑا سا ہم آگے سورہ یوسف میں جائیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے، وہاں پہ لفظ ہے دین الملک۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اکیلے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کے 12 بھائی تھے۔ سب سے حضرت یعقوب کو چلا، تو یہ 12 بھائی تھے۔ اس نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر میں تھے، مصر کے مقام مصر میں تھے۔ جب یہ لوگ مصر میں تھے تو ظاہر بات ہے مصر میں جو حکومت تھی وہ عمالقہ کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں شدید اختلاف ہے کہ کہنے لگے جی نہیں، اس وقت بھی حکومت قبطیہ کی تھی، جیسا کہ ہمارے اکابرین میں بھی حضرت حفظ الرحمن سہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو
یعنی اس وقت جو بادشاہ تھے وہ بھی فرعون تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت موسیٰ تک ان کی نسل چلتی جا رہی تھی. اس کو رامسیس اول، رامسیس دوم بھی کہتے ہیں. تو یہ پوری ایک تاریخ ہے. ہم اس کو انشاءاللہ سورہ یوسف میں پڑھیں گے، تفصیل کے ساتھ اس کا اختلاف پڑھیں گے. اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. تو اس وقت کلیئر ہو جائے گا کہ جو حضرت موسیٰ کے سامنے جو فرعون تھا وہ کون تھا، اور اصل میں ان کا نام تو کچھ اور تھا. تو لیکن ان کا جو لقب تھا وہ فرعون ہوا کرتا تھا. جیسے ہم پاکستان کے بڑے کو وزیر اعظم کہتے ہیں، تو وزیر اعظم ایک عہدہ ہے، تو ایسے فرعون بھی ان کی زبان کے اندر ایک عہدے کا نام تھا. تو سورہ یوسف میں اللہ نے کوئی اور لفظ استعمال کیا، تو یہاں آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے میں وہاں پہ نہیں جا رہا. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو سینیریو ذہن میں رہنا چاہیے. جو پورا سینیریو ہے وہ ذہن میں رہے کہ یہ جو علاقہ ہے منفس، یہ آج مصر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ منفس جو ہے یہ مصر کہلاتا ہے. اور اس کے یہ جو ایریا ہے، یہ جو ایریا اس کا بارڈر لگ رہا ہے، یہ دیکھیے. اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آ، یہ سارا کا سارا فلسطین ہے. اس میں اریحہ کا مقام ہے، القدس ہے، الخلیل ہے، غزہ ہے، اسطود ہے، یافا ہے. یہ سارا کا سارا موجودہ فلسطین ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر الخلیل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام یہاں پر مدفون ہے. یہ صدوم، یہ قوم لوط کی بستیاں تھیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. اور نہیں، حضرت لوط علیہ السلام تھے. تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے. تو یہ ایک وقت تھا. پھر یہاں سے شفٹ ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور مصر چلے گئے. ہرٹ کے مصر کے بادشاہ کو اس زمانے میں فرعون کہا جاتا تھا. ہاں ہاں، یہی تو بتا رہا ہوں میں، اور کیا بتا رہا ہوں. تو میں یہ ذکر کروں کہ یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے مصر چلے گئے. یہ مصر آ گئے، اور مصر جو ہے منفس کہلاتا تھا. تو یہ جو مصر آ گئے، تو پھر یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جدوجہد شروع کی. یہ وہی دریائے نیل ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تھا. اور جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حضرت آسیہ نے یہاں سے نکالا، اور یہ طرح طرح کی باتیں ہیں. یہ لفظ، یہ ساری جگہیں بڑی ہی اہم ہیں جو آپ کے سامنے نقشے میں موجود ہیں. بہت ہی اہم چیزیں ہیں، جیسے کرک ہے، اور القدس ہے، اریحہ ہے، اور یہ صدوم ہے قوم لوط کے حوالے سے. مدین ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو مدین ہے. اور اسی طریقے سے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، والتین والزیتون وطور سینین. یہ رہی، یہ طور سین. خیر میں کدھر چلا گیا، آپ بھی کہیں گے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ تھوڑا سا نقشہ آپ کے ذہن میں رہے گا، تو آپ کو پڑھنے میں اور بھی زیادہ مزہ آئے گا.
تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا میں نے سمجھا میں نے کتاب کھولی ہوئی ہے. چنانچہ ان آیات کے اندر کیا ہے؟ بالسنین، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو بالسنین قحط سالی میں پکڑا. سنین کہتے ہیں قحط سالی. اصل میں سن کا لفظ، سن کا لفظ جو ہے وہ سال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں کوشش کروں ایک دو چیزیں انشاءاللہ لینے کی، تو انشاءاللہ یہ ساری چیز بھی ختم ہو جائے گی. ویسے اس وقت یہ فرعون کا نام کیوں نہیں لیا گیا تھا؟ فرعون کا نام کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں فرعون کا نام کیوں نہیں لیا گیا تھا، یہ تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے پاکستان میں اس وقت بطور مثال جو وزیر اعظم ہے، مجھے کاکڑ صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو اب ان کا نام نہیں لیتے، پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان. تو ہمارا آپ آپ مسجد میں جائیں تو آپ پوچھیں ذرا امام صاحب کا نام کیا ہے، تو 50 لوگ اگر نماز پڑھنے والے ہیں تو ان میں سے ایک کو بھی نام نہیں آتا ہوگا. کون ہے جی امام صاحب ہے، کون ہے جی امام صاحب ہے. مزے کی بات، میں نے یہ بیان کیا جیسے آپ نے سوال کیا، تو ایسے ہی میرے درس قرآن میں کسی نے سوال کیا، تو میں نے کہا میں آپ کو یہاں پر اس کا مشاہدہ کرواتا ہوں. انہوں نے کہا جی جی کروائیں. میں نے کہا کرواؤں آپ کو مشاہدہ؟ کروائیں. میں نے کہا یہ جو ہمارے مؤذن صاحب ہیں ان کا نام کیا ہے؟ تو کوئی 12-15 بندے بیٹھے تھے، سب ہنسنے لگے، کہنے لگے ہاں ہمیں نہیں پتا مؤذن صاحب کا نام. اس سے بڑا لطیفہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ مؤذن صاحب میرے بچوں کو میرے گھر پڑھانے کے لیے تشریف لائے. مؤذن صاحب نے کہا کہ اپنے ابو سے پوچھو میرا نام کیا ہے، حالانکہ میں ان کو نام سے بلاتا بھی رہا ہوں. تو پھر میں نے نمبر بھی سیو کیا قاری صاحب مؤذن کے نام سے. تو بعضے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو ان کے عہدوں کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو عزت کی وجہ سے ان کے عہدے کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ایسے ہی بادشاہ کا یہ منصب ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو بادشاہ کا نام نہ پتا چلے، لوگوں کو پتا چلے ان کی عزت اور ان کا منصب. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں. جیسے ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا، عمر بن حشام کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو لوگ اس کو اس کے لقب دے دیا گیا تھا، اسی سے جانتے تھے. یہ پہلے زمانے میں کثرت سے ہوتا تھا، آج کے زمانے میں نہیں ہوتا. پر یہ تو بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹ تھا قرآن میں. نہیں، فرعون کا نام رامسیس ہے نا. اب رامسیس اب یاد رکھیں نہ یاد رکھیں تو بات کی باتیں ہیں. تو یہ تو کتابوں میں موجود ہے فرعون کا نام. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اس کو ایک عزت کا لفظ دیا گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے بھی اسی عرف کے لفظ کو استعمال کیا. چنانچہ اگر کوئی مولوی صاحب انگریزی میں درس قرآن دیتے ہیں کہ کسی اور زبان میں درس قرآن دیتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ انگریزی سے متاثر ہے. تو جو ٹرینڈنگ لینگویج ہے اس ٹرینڈنگ لینگویج کو استعمال کرنا یہ قرآن کا طریقہ کار ہے. عربی میں اللہ رب العزت اس کا اصل لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن ٹریننگ ورڈ ہے تو اللہ رب العزت اس کو استعمال فرماتے ہیں. اور ہمیں بھی اس میں تعلیم ہے، بہت سی تعلیمات ہیں. ترجمہ سمجھ لیجئے، مفہوم تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ.
وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور تحقیق ہم نے پکڑا. اب یہ لفظ اور تحقیق سے آپ پریشان نہیں ہوتے ہوں گے، مجھے امید ہے. وَلَقَدْ اور تحقیق تو ہم لفظی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اور تحقیق. وَلَقَدْ یعنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو ارشاد فرماتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا، ہم نے پکڑا. آلَ فرعون، وَلَقَدْ أَخَذْنَا ہم نے پکڑا. بِالسِّنِينَ قحط کے اندر. سنین عام معنی سال کے ہوتے ہیں، لیکن یہ قحط اور مصیبت کے سال کے لیے معروف ہیں. ٹھیک ہے، سنین کا لفظ سال کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں پر لفظ سنین استعمال ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مصیبت والا سال. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ المناک حادثہ ہے. اب حادثہ بھی تو واقعہ ہوتا ہے نا، حادثہ واقعہ ہوتا ہے، لیکن حادثے کا لفظ جو ہے وہ ایک ایسی واقعے کی طرف منسوب ہے جو کہ دکھ بھرا ہوتا ہے، جو کہ تکلیف بھرا ہوتا ہے. تو حادثہ بھی لفظ واقعے کے معنی میں ہے. اسی طریقے سنین سال کے معنی میں، لیکن وہ سال جو کہ تکلیف سے گزرے. تو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے فرعون کو گرفتار کیا مصیبت میں، مصیبتوں میں. کیسے؟ وَنَقْصٍ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی میں. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ اجمال بتایا، ٹھیک ہے. اب اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. اور میں بھول گیا بالکل، اس کا حاشیہ بنانا بھول گیا میں. چلیں کیا ہے اب اس کی تفصیل ہے. آپ اپنے پاس حاشیہ ضرور بنائیے گا، میں بھی بنا لوں گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت ہے، اس کی تفصیل ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی اچھائی آتی. قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ ہمارے لیے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب ان کے پاس تکلیف آتی تو کیا کہتے ہیں؟ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، یہ نحوست ہے، نحوست ہے بموسیٰ، حضرت موسیٰ کی. وَمَن مَّعَهُ، اور جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں یہ ان کی نحوست ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی اہم تفصیل ہے، عبد الماجد دریابادی صاحب نے لکھی ہے، میں نے اس کو یہاں پہ نوٹ کیا ہے. بجائے اس کے کہ اپنی تکذیب اور بدعملی کا نتیجہ سمجھ کے تائب ہوتے، ان واقعات اور حوادث سے عبرت کا سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرتے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ یطیروا بموسیٰ، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، یہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. دیکھیے ایک سبق میں ایک بات سمجھ میں آئی. فَإِذَا، اور جب. جاءتہم، جاءتہم ان کے اوپر آتی. الحسنہ اچھائی، ترجمہ سمجھ لیجئے. قالو تو وہ کہتے. لنا حاضی، یہ تو ہماری وجہ سے، ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے اتنی کوشش کی ہے، جب جا کے اللہ نے یہ مرتبہ اور رتبہ مجھے دیا ہے. میں محنت نہ کرتا تو نہ ملتا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہنے لگے کہ کہتے جناب یہ تو نحوست ہے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ کی. استغفر اللہ. چنانچہ ہمیشہ وہ شخص جو اپنی ناکامیوں کا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے، وہ سمجھ لے وہ کن لوگوں کے طریقے پہ چل رہا ہے. ناکام لوگوں کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی ناکامیوں کا سر دوسرے کو قصوروار بناتے ہو. ابھی پچھلے دنوں کوئی اسکالر کا مجھے کسی نے بتایا، جناب مولوی حضرات نا نماز ایسی پڑھاتے ہی نہیں ہے. مولوی حضرات تمہیں دم ہو نا تو ایسی نماز پڑھائیں کہ فجر میں مسجد بھری ہوئی ہو. یعنی جو بھی نماز نہیں پڑھتا قصور مولوی صاحب کا ہے. جمعے میں لوگ آتے ہی نہیں ہیں، جب تقریر ختم ہوتی ہے پھر آتے ہیں. تم ایسی تقریر کرو نا کہ لوگ پہلے پہنچ جائیں. یعنی قصور مولوی صاحب کا ہے. تو آج کی دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام یہی ہے کہ آپ دوسرے کو قصوروار ٹھہراؤ. آپ دیکھیے دین سے دوری ہے، قصوروار کون ہے؟ قصوروار دین والے ہیں.
وہ ایسا بہیو ہی نہیں رکھتے کہ ہم دین کے قریب ہیں. دین میں کمی ہے، اہل دین کی کمزوری، اس لیے کہ اہل دین میں سمجھوں میری کمزوری ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ سکتے میری کمزوری ہے. آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کی کمزوری ہے. جب انسان کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف سے عبرت حاصل کرے، اس تکلیف سے نصیحت حاصل کرے. میں ایک مسجد میں نماز پڑھاتا تھا. وہ مسجد تقریباً پچھلے 14 سال سے ویران تھی. یعنی ریکارڈ تھا کہ جمعے کے اندر کبھی 3 سے 4 صف میں بندے نہیں پہنچ سکتے. 3 سے 4 صفیں بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میرا بالکل ابتدا تھی، مجھے کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. میں کام کرتا رہا. الحمدللہ مسجد اچھی خاصی بڑی تھی، اس کا وضو خانہ بھی نمازیوں سے بھرنے لگا. عید ایسی تھی کہ عید کے اندر مسجد کا صرف ہال بھرتا تھا. اب یہ ہوا کہ مسجد کا پورا ایریا بھرنا شروع ہوا، ہال جتنا صحن تھا وہ بھرنا شروع ہوا، وضو خانے بھرنا شروع ہوئے. پھر مسجد کے بعد مدرسہ تھا، مدرسے کے سامنے صحن تھا جس کے اندر بچے کرکٹ کھیلتے تھے، وہ صحن بھی بھرنا شروع ہوا. نہ صرف یہ کہ وہ صحن بھرنا شروع ہوا، بلکہ اس کے پیچھے بھی لوگوں نے مدرسے کے پلاٹ سے باہر بھی صفیں بچھانا شروع کر دی. تو اب کیا ہوا؟ اب اہل مدرسہ کو یہ ہوا کہ لوگ اس کے ساتھ نہ جڑ جائیں، انہوں نے مجھے نکال دیا. جب نکالا تو بہت سی باتیں ہیں. میں نکلا تو میرے پاس ساتھی ہے، ان لوگوں کو یہ میں نے کہا بھیا میں نے کہا بھائی بات سنو میری. یہ جو مجھے نکالا ہے نا، میں اس کے اندر ان کی غلطیاں دیکھنا شروع کر دوں تو ٹھیک ہے، اس سے میرا کیا فائدہ. لیکن میں دیکھوں میں نے اپنی کون سی کمیاں ہیں جو میں نے دور کرنی ہے. اور الحمدللہ اس مراقبے سے مجھے بہت فائدہ ہوا کہ میں نے اپنا استغفار کیا، میں نے اپنی اللہ سے معافی مانگی. اللہ جی میرے اندر کمی تھی اس وجہ سے. لیکن اب سامنے والے مولوی صاحب تیرے اندر یہ کمی تھی، مولوی صاحب تیرے اندر یہ کمی تھی، مولوی صاحب تیرے اندر یہ کمی تھی. تو ظاہر بات ہے میں یہ کہوں گا یار میرے اندر اتنی کمی تھی تو یہ 14 سال سے ویران مسجد کیسے بھر گئی 8 سال کے اندر، کہ 14 سال سے ویران چل رہی تھی اور 8 سال یہاں پر کام ہوا ہے. اللہ نے کروایا، میں نے تو نہیں کیا نا. تو یہ جو کام ہوا اور مسجد ایسے بھرتی چلی گئی، جمعے میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، عید کے اندر مسجد کا پلاٹ بھی بھر گیا اور کھیلنے کا میدان بھی بھر گیا اور مسجد کے باہر بھی لوگ، یہ کیسے آگے؟ تو ظاہر بات ہے ان کو تو یہی جواب دیا جائے گا. لیکن اپنے آپ سے بندے نے یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی میرے اندر کیا کمی ہے. چنانچہ یہ سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے جو آپ اپنے آپ کو کرتے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا شیخ ایسی نصیحت نہیں کر سکتا جو نصیحت آپ اپنے آپ کو کرتے ہیں. تو جب اچھائی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری ہے، اور جب برائی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں کی حرکت ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا. نہیں، ایسا نہیں. جب اچھائی ملتی ہے تو یہ کہنا ہے اللہ جی نہ جانے کون سا عمل تھا آپ نے قبول فرمائی، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اچھائی تھی. اور جب برائی ملے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرو. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. یہاں پر اگر آپ اس آیت کو ساتھ لکھ لیتے ہیں تو بہت زبردست ہو جائے گا. اس آیت کی تفسیر میں آپ کو یہ آیت اعراب کے ساتھ بھی بھیج دوں گا. کوشش کروں گا اعراب کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں نیکی پہنچتی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک، جو پہنچتی ہے من سیئۃ برائی، فمن نفسک، تو یہ تیری اپنے نفس کی وجہ سے ہے. چنانچہ آل فرعون والی حرکت ہم نے نہیں کرنی، ہم نے تو امت محمدیہ والی کی حرکت کرنی. الا انما طائرہم، ارے غور سے سنو، انما طائرہم یہ تو انہی کی نحوست ہے، عند اللہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلم، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. وقالو، وقالو کا مصداق جو ہے نا، وقالو، اچھا یہ ساری بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے
آپ اس کو اپنے پاس جب میری ویڈیو آئے گی تو آپ اس کو روک کے اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، کہ یہاں پہ آپ اسکرین دیکھ لیں اور اس میں سے اس کو نوٹ کر لیں، ساری بات نوٹ نہ کریں، تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں۔ فارسل اچھا قالوا مہما، اللہ اکبر، قالو، اچھا وہ آگے فرعون کی بات ہے، قالو تو وہ سب کہنے لگے، مہما ارے چھوڑو، مہما یہ لفظ محمل ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو جس لہجے میں نے بتایا ہے تو یہ آئے گا۔ اچھا جزاک اللہ، آپ نے لکھ دیا، پارہ نمبر 5 آیت نمبر 78۔ اکثر نہ جاننے کا ذکر، اس کا مطلب ہے جاننے والے بھی تھے۔ جی ہاں، فرعون خود جانتا تھا، جب ہی مرتے وقت اس نے یہ کہا، اور بہت سے لوگ تو صرف اس وجہ سے تھے کہ بہت سے لوگ صرف اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے تھے، محض محض ڈھٹائی کی وجہ سے اٹک جاتے تھے، ورنہ جانتے بہت سے لوگ تھے۔ قالو تو کہنے لگے مہما ارے چھوڑو، تأتینا بھی من آیتن تم تو لے آئے ہو نشانی، لتسحرنا بها تاکہ ان نشانیوں سے آپ تم ہمارے اوپر جادو کر دو، تو چاہے کچھ بھی کر دو، فما نحن لک بمؤمن، فما نحن نہیں ہے ہم، لکا تیرے اوپر، بمؤمنین ایمان لانے والے، فما نحن لک بمؤمنین ہم تیرے تجھ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قالو کہنے لگے مہما چھوڑو بھئی، تأتینا بھی تم لے کر آئے ہو ان چیزوں کے ذریعے سے، یعنی جو ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں ان چیزوں کے، اب وہ مصیبتیں کیا تھی اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن تھا کہ بڑی آزمائشوں میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا۔ پھر آگے جو مصیبتیں آئی اس کے بعد اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے کی۔ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے بھیجا ان کے اوپر طوفان کو، طوفان طوفان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، طوفان عربی میں طوفان ہر شدید اور ملک گیر حادثے کے ابتلا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، والجراد دیکھیں جراد کہتے ہیں ٹڈیوں کو، اچھا یہاں پر میں نے نہیں لکھا جراد، یہاں جراد میں نے نہیں لکھا، اچھا جراد کہتے ہیں ٹڈیوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹڈی دل جو ہوتا ہے نا، ٹڈی دل یہ آتا ہے اور آ کے سارے جو کھیت ہے، کھیت کے کھیت کھا جاتا ہے۔ یہ ٹڈی دل ایک غول کی شکل میں آتا ہے، یہ غول کی شکل میں یہ سارا ٹڈی دل ہوتا ہے، کالا سیاہ غول ہوتا ہے، اور وہ ٹڈی دل کا غول ہوتا ہے، یہ کھیت فصل پہ آتا ہے۔ میں یہ بنا خاص وجہ سے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ فصل ہے، یہ فصل ہے، یہ فصل تھی قبطی کی، ٹھیک ہے، یہ فصل ہے بنی اسرائیلی کی، ٹھیک ہے، پھر یہ فصل ہے قبطی کی، تو یہ ٹڈی دل آیا، اس نے یہ والی فصل کھائی، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیا اور پھر یہ والی کھائی اور چلا گیا، یعنی ایسے ٹڈی دل آتا تھا، اور اس فصل کو چھوڑ کے اگلی فصل، یعنی تاکہ ان کو نظر آ جائے کہ واقعتاً یہ آزمائش انہی کے لیے۔ تو فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، قمل جو کو کہتے ہیں، دیکھیں مصریوں کے کپڑوں اور جسموں پر کیڑے کیڑے لپٹ گئے، تو قمل جو کو کہتے ہیں، اور یہ جو جوں ہوتی ہے عام طور پہ بالوں پہ ہوتی ہے اور وہ کاٹتی ہے، سخت خارش ہوتی ہے، تو ایسی خارش کے کیڑے کمبل، ٹھیک ہے، وہ زفادے کہتے ہیں مینڈک کو، مینڈک کو یہ لکھا ہوا ہے، یعنی مینڈک اتنے زیادہ ہو گئے کہ رات کو سوتے تھے تو ان کے بستر پہ مینڈک ہوتے تھے، اور وہ ٹڑا 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 کرتے رہتے تھے، اور ان کے بستر، ان کے کھانے، ان کے پینے میں مینڈک، اور ہر چیز میں مینڈک، یعنی کھانا پینا ان کا ناممکن اور محال ہو گیا، اور وہ مینڈک انتہائی کالے سیاہ ہوتے تھے اور انتہائی گندے بدبودار ہوتے تھے کہ جس کا برداشت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا۔ وہ دما اور خون،
اوہ، روایتوں میں بہت تفصیل ہے جو ان کے اوپر تکالیف آئی، تو کچھ 9 قسم کی تکلیفیں تھیں، یا تو چند ذکر ہیں۔ ایسا تھا کہ یہ کنویں سے پانی نکالتے تھے، وہ پانی ہوتا تھا، جب اس کو پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا۔ یہ پھر کہتے کسی بنی اسرائیلی کے پاس آتے ہو، منت کرتے، کہتے ہمیں پانی نکال کے دو، پانی نکالتے وہ پانی رہتا، جیسے ہی وہ پینے لگتا تو وہ خون بن جاتا۔ اور خون ایسا نہیں کہ صرف لتصحرا نام ہے، بلکہ وہ اصلی خون بن جاتا تھا، اور ایسا خون بن جاتا تھا کہ اس میں بدبو آ رہی ہوتی تھی، اس کا ذائقہ بھی خون جیسا ہوتا تھا۔ تو وہ دم اور خون آیات مفصلات، یہ کھلی واضح نشانیاں تھیں۔ فاستکبروا، انہوں نے اعراض کیا، تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ مجرم قوم تھی۔ پھر اس کے بعد فرعون نے ان کی سفارش کی، ولما وقع علیہم الرجس، تو یہ فرعون نے ان سے سفارش کی، اس کا چلا ذکر ہو۔ جب کچھ عرصہ پہلے حرم شریف میں ٹڈی دلوں نے بڑی کثرت سے لوگوں کو تنگ کیا تھا۔ تنگ کیا تھا والی بات تو صحیح نہیں ہے، البتہ ٹڈی دل تھے، ٹھیک ہے۔ اور ذہن میں رکھیں کہ ٹڈی اور ہے، ٹڈی دل اور ہے، ٹھیک ہے۔ ٹڈی دل جو ہے نا، یہ بھی ٹڈی ہوتی ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے۔ یہ ٹڈی دل جو ہوتی ہے نا، یہ غول کی شکل میں آتی ہے اور فصلوں کو کھا کے غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، فصلوں کو کھا کے یہ غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن جو حرم شریف میں ٹڈی آئی تھی، یہ ٹڈی اچھی خاصی بڑی تھی، یہ ٹڈی دل سے بالکل مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حلال ہوتی ہے، اس کو کھانا جائز ہے، اس کو ذبح کیے بغیر کھا سکتے ہیں، اس میں خون نہیں ہوتا، اور یہ اور چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو حرم شریف میں نظر آئی تھی نا، یہ تو ایک کمال کی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہوگی۔ ٹڈی کہیں یا ٹڈی کہیں، ایک ہی بات ہے، تو یہ ختم ہوگی۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کو کافی وقت سے ٹڈی نظر نہیں آئی، کافی گھبرا گئے۔ تو گھبرانے کے بعد انہوں نے حضرت عمر ابن عاص کو مصر میں لکھا کہ بھئی مجھے یہ پریشانی ہے۔ تو حضرت عمر ابن عاص نے قاصد بھیجا، اس کے ہاتھ ٹڈیاں بھیجیں، اور انہوں نے حضرت عمر کے سامنے لا کے ڈال دی ٹڈیاں۔ تو حضرت عمر کو تسلی ہوئی، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا ارشاد مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی، تو کوئی ایسا تو نہیں کہ قیامت آ گئی ہو۔ چنانچہ ہر کچھ عرصے کے بعد حرمین شریفین میں ٹڈیوں کی کافی کثرت ہوتی ہے۔ یہ کافی جو کثرت ہوتی ہے، یہ غالباً اس بات کی نشانی ہے کہ ٹڈی ابھی ختم نہیں ہو رہی، تو قیامت کا وقت ابھی دور ہے۔ تو یہ تو ایک خوشخبری کی طرح ہوتی ہے جو حرمین شریفین میں ہوتی ہے۔ اور لوگوں کو تنگ کیا، ایسا نہیں ٹنڈی نے لوگوں کو تنگ کیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہاں کچھ لوگ ہیں ان کو ویسی کسی سے تکلیف ہونے لگتی ہے تو ان کو ٹڈی سے بھی تکلیف ہونا شروع ہوگی، تو ایسا ہے۔ ہاں صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں وہ حرم میں اور ہیں، تو وہ اور چیز ہے۔ فرعون نے آگے اپنی قوم سے جو حضرت موسیٰ سے جو بات کی، قوم کی سفارش کی، ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔